أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وملا. صلوات بر محمد وآل بيت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ خالق لم یزل ولا یزال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے. عزاداران سید الشہداء، عزاداران علی و بطول کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سورہ الکہف کی 46 نمبر آیت آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین نیکیاں ہیں. گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں انہی ایام فاطمیہ میں تسبیح جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھیں. اس پرانے سبق کو چند لفظوں میں دوہرا کے
سلسلہ گفتگو کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ جناب سیدہ کی تسبیح کے متعلق جو روایات میں نے گزشتہ سال پڑھی تھیں، کوشش کی ہے کہ ان کو نہ دہراؤں اور وہ روایات عرض کروں کہ جو نئی ہیں، اور نئی سے مراد یہ ہیں کہ جو میرے مطالعے میں نئی تھیں، شاید ہے آپ نے ممکن ہے سنی ہوئی ہوں۔ وہ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ تسبیح ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر کثیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ما ھذا الذکر، اے فرزند رسول خدا، وہ ذکر جس کے زیادہ کرنے کی اللہ نے تلقین کی ہے وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا من سبح تسبیح فاطمہ فقد ذکر اللہ ذکرا کثیرا، جس نے جناب سیدہ کی تسبیح کی گویا اس نے ذکر کثیر کیا ہے۔ یہ تسبیح جہاں اپنے اندر بہت زیادہ تکوینی آثار کو سمیٹے ہوئے ہے، یہ تسبیح اہل بیت علیہ السلام نے تربیت کا ایک بنیادی جزو اور حصہ قرار دیا ہے اپنی اولاد کے لیے، کہ اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز اس تسبیح سے کرو۔ ہارون المکفوف سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ہارون کو کہا، ہارون کو یہ ارشاد فرمایا، یا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ کما نأمرہم بالصلاۃ، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کی اسی طرح تربیت دیتے ہیں، اسی طرح انہیں تسبیح فاطمہ کا حکم دیتے ہیں جس طرح انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ فالزم ہو، اس تسبیح کے اوپر کاربند رہو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيٌّ، کہ جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ نہ بنائے گا وہ دنیا و آخرت میں بدبخت انسان قرار پائے گا۔ بعض اوقات اکثر طور پہ ہم نماز پڑھ کے یوں ہی اٹھ جاتے ہیں اور اس ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ذکر جہاں اپنے اندر دیگر بہت سارے تکوینی آثار کو سمیٹے ہوئے ہے، عجیب ایک روایت نظروں سے گزری کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، تسبیح کے ذیل میں جب بھی کہیں صلوات کا ذکر ہو تو یہ سمجھ کے صلوات پڑھیں کہ جناب فاطمہ کو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ من صلی علیک فقد غفر اللہ، جو آپ پہ صلوات بھیجے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور نہ فقط گناہ معاف کرے گا بلکہ الحقہ بی حیث کنت من الجنہ، جنت میں جو مجھ محمد کا مقام ہوگا فاطمہ پہ تسبیح پڑھنے والے کا میرے ساتھ مقام ہوگا، صلوات پڑھنے والے کا میرے ساتھ مقام ہوگا۔ شخص امام صادق کی خدمت میں آتا ہے، فشکا الیہ ثقلا فی اذنیہ، ثقلا فی اذنیہ یعنی بہرا گویا تھا، اس کے سننے میں اس کو دشواری ہوتی تھی کہ فرزند رسول خدا، بیٹا آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جائیں،
التماس کروں گا کہ جو افراد پیچھے بیٹھے ہیں وہ ایک ہی دفعہ اٹھ کے آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے اور آنے والے افراد کو دشواری نہ ہو. صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ. فشکا الیہ ثقلا فی اذنیہ، امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا مجھے کانوں سے کچھ صحیح سنائی نہیں دیتا ہے. فقال له ما یمنعک وأین انت من تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ جیسا ذکر تیرے پاس ہوتے ہوئے بھی تجھے یہ تکلیف ہے. جعلت فداک وما تسبیح فاطمہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا من تکبر اللہ 34 وتحمد اللہ 33 وتسبح اللہ 33 تمام المئہ. یہ ذکر تم پڑھو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ شخص کہتے فما فعلت ذلك الا یسیرا، چند دن ہی میں نے یہ ذکر پڑھا تھا، حتی اذهب عنی ما كنت اجدہ، جو کانوں میں مجھے سننے میں دشواری ہوتی تھی اس تسبیح کی برکت سے وہ میری بیماری دور ہو گئی. یہ روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ مصادر اہل سنت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. میں اس روایت کا فقط اینڈ پڑھ رہا ہوں، صدر روایت کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ کافی لمبی روایت ہے. پیغمبر اکرم نے امیر المومنین اور جناب سیدہ فاطمہ کو خطاب کر کے کہا هل ادلکما علی خیر لکما من حمر النعم، ہاں جی کیا میں تمہیں ایسی خیر اور نیکی کی رہنمائی نہ کروں کہ جو حمر النعم سے زیادہ بہتر اور افضل ہے؟ پیغمبر اکرم نے جب یہ پیشکش کی قال علی علیہ السلام یا رسول اللہ نعم بے شک آپ فرمائیے. قال تکبیرات و تسبیحات و تحمیدات 100 حین تریدان ان تنامان. یہ جب تکبیرات تسبیحات تحمیدات 100 بار، وہی جو جتنا تسبیح کا ذکر بنتا ہے، جب آپ سونے لگیں تو یہ پڑھیں. آپ کا یہ سونا کیسے شمار ہوگا؟ فَبِيْتَا عَلَىٰ أَلْفِ حَسَنَةٍ، گویا آپ سوتے ہوئے 1000 نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں. فقال علی علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فما فاتنی منذ سمعتها من رسول اللہ، جب سے میں نے رسول خدا سے یہ سنا اس وقت سے لے کے کبھی بھی یہ ذکر مجھ سے فوت نہ ہوا نہ چھوٹا الا لیلۃ صفین، سوائے جنگ صفین کی جو سخت ترین رات تھی اس وقت مجھ سے ابتدائے شب میں یہ ذکر چھوٹا تھا. حتی ذکرتها من آخر اللیل فقلتها، شب کے آخر میں مجھے پھر یہ یاد آ گیا اور میں نے یہ ذکر تلاوت کیا جو تسبیح فاطمۃ الزہرا کی شکل میں تھا. ایک صلوات بیری محمد و اہل بیت محمد کی ذات. آخری روایت اور میں اپنی موضوع کی طرف آ رہا ہوں جس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار میں امام جعفر صادق علیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے. من
سبح تسبیح الزہراء ثم استغفر، جو تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیتا ہے، غفر لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بڑا ہی پیارا آگے موازنہ قائم کیا ہے امام محمد باقر نے، کہا ہی مئۃ باللسان والف فی المیزان، یہ کہنے میں تو 100 ہے لیکن میزان اور ترازو میں 1000 کے برابر ہیں۔ یعنی آپ 100 یہ ذکر پڑھ رہے ہیں لیکن یہ اس کو اگر ترازو کے پلڑے میں تولیں تو یہ 1000 کے برابر ہے۔ وَتَطْرُدُ الشَّيْطَانُ وَتَرْضَ الرَّحْمَانِ، شیطان کو بھگا دینے والی اور رحمان کو راضی کرنے والی تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ امیر المومنین کا نام شیطان کو بھگاتا ہے۔ ہاں جی، امیر المومنین کا نام شیطان کو بھگاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ الزہراء بھی شیطان کو بھگاتی ہے اور علی مولا کا نام بھی شیطان کو بھگاتا ہے۔ برادران کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ عراق میں ایک روش ہے، ابھی تک ہم نے جو ذکر بتایا ہے یہ 3 کلمات کے اوپر مشتمل ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ 3 ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز کرنے کا بھی رسول خدا نے جناب سیدہ کو حکم دیا تھا، اور جب وہ 4 چیزیں مل جائیں تو اسے باقیات الصالحات کہا جاتا ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ میں فقط اس روایت کے اینڈ کو پڑھ کے کہ جب جناب سیدہ خادم مانگنے گئی تھیں تو رسول خدا نے کہا تھا کہ اعطی کے ما هو خیر لک من خادم، میں تمہیں وہ چیز نہ دوں کہ جو خادم سے زیادہ بہتر ہے، وَمِنَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا، جو دنیا اور بما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا کہ تکبرین اللہ بعد کل صلاۃ 34 تکبیرہ، وتحمدین اللہ 33 تحمیدہ، وتسبحین اللہ 33 تسبیحہ، یہ 3 کلمے ہو گئے۔ ثم تختمین ذالک بلا الہ الا اللہ، اور جو بندہ تسبیح کے بعد لا الہ پہ اپنی تسبیح کا اختتام کرتا ہے، اللہ اس کو یوں بنا دیتا ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ پس یہ 4 کلمے کیا ہو گئے ہیں؟ بولتے رہیں گے یا نہیں؟ یہاں خطباء آپ کے سامنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں نے جتنے اوراق لکھے ہیں وہ سناؤں گا۔ بس یہ باقیات الصالحات ہیں جو کہ آغاز سخن میں ہم نے بیان کیا تھا۔ ربط کے لیے شاہ صاحب فقط ایک جملہ اور میں آگے جا رہا ہوں۔ ہم نے گزشتہ سال یہ بیان کیا تھا کہ جناب سیدہ مانگنے خادم گئی تھیں اور ملا کیا ذکر، ملا کیا باقیات الصالحات ملا، اس کی وجہ ہم نے بیان کی تھی۔ آج اس نکتے کی طرف ذرا غور کریں کہ اذکار کی اتنی لمبی فہرست سے خاتم الرسل نے یہ 4 کلمے ہی کیوں اپنی دختر کو دیے؟ اور بس یہی پہ ختم ہو گئی ہماری مجلس۔ ہاں جی، پہلے یہ بیان ہو چکا کہ خادم کی جگہ پہ ذکر کیوں دیا، پھر خادم کی جگہ پہ یہی مخصوص ذکر کیوں دیا،
آئیے قطع نظر اس کے کہ یہ تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ جو 4 کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں یہ اپنے سینے میں کن برکات کو سمیٹے ہوئے ہیں، کن فوائد کو سمیٹے ہوئے ہیں جن سے ہم روزمرہ زندگی سے شاید غافل ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ جس سے اللہ کے ذکر کا محمد و آل محمد نے آغاز کیا یہ وہی کلمات ہیں۔ روایات آپ نہیں پڑھتے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، پڑھتے ہیں نا ساری روایات، یہ 4 کلمات ہیں۔ نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورہ فاتحہ کا بدیل ہے یہی ہے۔ اگر آپ ان کی تتبع کریں ان کلمات کی تو آپ کو بہت سارے ایسے موارد میں یہ کلمات ملیں گے جہاں کوئی اور کلمہ نہیں ہے۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کے فضائل اور ان کلمات کے ذکر کو بیان کر سکوں، ان کے تکوینی آثار کو بیان کر سکوں۔ اگر ہم ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو جو برکات پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں ان سب برکات سے جس طرح اس زمانے کے لوگ محروم نہیں تھے ہم بھی محروم نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اس بات کے اوپر یا نہیں؟ جس کا ایمان ہے وہ ذرا اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ پہلا ثمرہ، پہلا اثر جو اس ذکر کے پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایسا ذکر جس کے پڑھنے سے انسان اولین و آخرین کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے لیکن آنے والے آپ کے مقام کو درک نہیں کر سکتے۔ یعنی پچھلوں کو آپ پا سکتے ہیں، آنے والا آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکے گا اگر وہ نہیں پڑھتا تو۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ بھی آپ کو پا لے گا، پھر امر نسبی ہو جائے گا۔ آئیے جاء الفقراء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے سامنے کوئی جہال کا مجمع نہیں بیٹھا ہے، طلبہ علوم دینیہ بیٹھے ہیں تاکہ متن کو جا کے اصل مصادر کی طرف رجوع کریں گے۔ فقراء رسول خدا کی خدمت میں آئے، فقالوا یا رسول اللہ ان الاغنیاء یصلون کما نصلی، مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح کے ہم پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وہ بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يَعْتُقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، ان کے پاس اتنا مال و دولت ہوتا ہے کہ وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ فَإِذَا، تو ہم کیا کریں؟ وہ حج پہ جاتے ہیں، ابھی روایت میں آگے یہ بھی موجود ہے کہ وہ حج پہ جاتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کوئی مال و دولت نہیں ہے کہ ہم حج پہ جا سکیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم غلام آزاد کر سکیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم صدقہ دے سکیں۔ فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا، ہاں جی تم فقراء ہو، صدقہ نہیں دے سکتے، حج پہ نہیں جا سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیگر ایسا کام کہ جس میں بجٹ مطلوب ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، میں محمد اس کا نعم البدل ایک ذکر دے رہا ہوں۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، جب نماز پڑھ لو، فَقُولُوا، تو یہ کہو سبحان اللہ 33 مرہ، والحمد للہ 33 مرہ، واللہ اکبر 33 مرہ، ولا الہ الا اللہ 10 مرات۔ یہ بھی کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو عدد ہوتا ہے اس میں خاص ایک راز ہے، 11 دفعہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں ایک خاص اثر، وقت تکوینی اثر پوشیدہ ہوتا ہے۔ 10 دفعہ یہ پڑھنا ہے، جب یہ پڑھ لو گے تو کیا ہوگا؟
کہا فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں آپ ان کو پالو گے، یعنی ان کے مقامات تک پہنچ جاؤ گے. وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد کوئی تم جیسے مقام تک نہیں پہنچ پائے گا. اس کے اوپر کتنا وقت لگے گا؟ میرا خیال 1 یا 2 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے کہ اولین کے مقام تک پہنچ جائیں گے اور آخرین ہمیں درک نہ کر سکیں گے اگر انہوں نے نہ پڑھا تو. صلوات بھیجی محمد وآل بیت محمد کی ذات. یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ، اس ذکر کے پڑھنے والے کو جنت میں ان محلات میں رکھا جائے گا جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. ہاں جی، یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اس کا نہ ظاہر باطن سے نظر آتا ہے اور نہ باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. وہاں کیسے محلات ہوں گے؟ باہر سے اندر نظر آئے گا اور اندر سے باہر. کتنی سخت سیکورٹی ہوگی. ہاں جی، ہاں جی. امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں، کچھ ایسے غرفے ہیں، کچھ کمرے ہیں، حجرے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. یسکنها من امتی، میری امت میں سے کچھ لوگ یہاں سکونت اختیار کریں گے. کون؟ من اطاب الکلام، جو اچھی کلام کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائے، وَأَفْشَ السَّلَامَ، اور سلام کرے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. ہاں جی، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھے. ہمیں طالب علموں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ فقط یہ کہا جاتا ہے کہ طالب علموں کی مجالس میں فقط فضائل اہل بیت پڑھو. یہ سب سے زیادہ ضرورت چیزیں ہمارے لیے ہیں. طالب علم جب نماز شب پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے نور کے دروازے کھول دے گا اور اس کے لیے ایسی راہیں اور دریچے علم کے کھلیں گے جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہوں گے. فقال علی علیہ السلام یا رسول اللہ من یطیق ھذا من امتک، یہ آپ کی امت میں سے کون طاقت رکھتا ہے کہ یہ کام کرے، کلام بھی اچھی کرے. اس کا مطلب ہے کہ بات مشکل ہے، اچھی کلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا. من یطیق ھذا من امتک، آپ کی امت میں سے کون یہ طاقت رکھتا ہے؟ قال یا علی او ما تدری ما اطابت الکلام، کہ اچھی کلام سے یا علی کیا مراد ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ من قال اذا اصبح وامسا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، گویا اس نے اچھی کلام کی ہے. واطعام الطعام نفقۃ الرجل علی عیالہ، کسی شخص کا اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اطعام طعام کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ بہترین صدقہ اس چیز کو قرار دیا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر توسعہ کرو. اما الصلاۃ باللیل والناس نعام، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. کہا من صلی المغرب، اور مجھے بہت افسوس ہوا جب یہ روایت پڑھی تو من صلی المغرب والعشاء الآخرہ وصلاة الغداة فی المسجد فی جماعت، جو مغرب، عشاء اور صبح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا اس کی ساری رات شب بیداری میں گزری ہے. وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ان لا يبخل بالسلام على احد من المسلمین، کسی مسلمان کے اوپر بھی سلام کرنے میں
بخل کا مظاہرہ نہ کرے. یہ 4 کام جس کے اندر پائے جائیں گے، یہ 4 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وہ میری امت میں ان کمروں میں اور غرفوں میں اور حجروں میں رہے گا جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے یا اس کے عکس نظر آئے گا. صلوات بیجی محمد و اہل بیت محمد کی ذات. تیسرا ثمرہ اور فائدہ اس ذکر کا، ایسا ذکر جس کی اصل اور جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی فرع اور شاخیں آسمان میں ہیں. بہت ہی عجیب روایت ہے. ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لاصحابہ ذات یوم، ایک دن رسول خدا نے اپنے اصحاب کو کہا، ارأیتم لو جمعتم ما عندکم من الثیاب والآنیہ ثم وضعتم بعضه على بعض، اگر تم اپنے گھر کے کپڑے اور برتن سب جمع کرو اور ایک کو دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ، اکنتم ترونہ تبلغ السماء، تو کیا یہ آسمان تک پہنچ جائیں گے؟ اتنا تو میرے خیال گھر کا کسی کا سامان نہیں ہوگا نا. ہاں جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کچھ سامان یوں ہو کہ ایک کے اوپر رکھتے جائیں اور آسمان کے اوپر پہنچ جائے تو یہ آنے والا کام کریں. قالوا یا لا یا رسول اللہ، اتنا کہاں سامان ہوتا ہے ہمارے پاس گھر میں کہ ایک کپڑوں کے اوپر کپڑے اور برتنوں کے اوپر برتن رکھیں اور وہ آسمان تک پہنچ جائے. کہا حل الا ادلکم علی شیء اصلہ فی الارض وفرعہ فی السماء، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز اور ایک ایسی الہی نسخے کی طرف نہ تمہاری رہنمائی کروں کہ جس کی اصل زمین میں اور اس کی فرع اور شاخیں آسمان میں ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے. یقول قال رسول اللہ یقول احدکم اذا فرغ من صلاۃ الفریضہ، جب کوئی واجب نماز کے بعد تم میں سے یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 30 مرہ فإن اصلہن فی الارض وفرعہن فی السماء، کہ یہ وہ ذکر ہیں کہ جس کی اصل زمین میں اور اس کی فرع آسمان پہ ہے. گویا زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دینے والے ذکر کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. اور اگر لفظیں بدل دوں تو یوں کہیں کہ زمین و آسمان کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، زمین و آسمان کے درمیان خلا کو سوائے تسبیح فاطمہ کے کوئی اور پر نہیں کر سکتا. تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. فرمایا وَهُنَّ يَدْفَعْنَ الْهَدَمْ، یہ جو ذکر ہے یہ اچانک کوئی عمارت نہیں گرے گی. والحرق، نہ بندہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کنویں میں گرے گا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اچانک موت آئے گی. وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور انہی 4 کلمات کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. صلوات بیجی محمد و اہل بیت محمد کی ذات. بلا کسی رکاوٹ کے چوتھا فائدہ اور ثمرہ اس ذکر کا، باقیات الصالحات کا، ایسا ذکر ہے جو جنت میں بنائے جانے والے محلات کا مواد اور میٹیریل ہے. ہاں جی، کیا عجیب روایات ہے. جنت میں جو آپ کے لیے محلات بنیں گے نا، ان کا میٹیریل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب مجھے معراج پہ آسمان کی طرف لے گئے، دخلت الجنہ ورأیت فیہا ملائکہ، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ملائکہ کو دیکھا، یبنون لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، کچھ محلات بنا رہے ہیں جن کی اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں. وربما امسکو، بناتے بناتے رک جاتے ہیں.
بناتے بناتے رک جاتے ہیں. حتی تجین النفقہ، گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا ہوگا کہ یہ بناتے بناتے رک کیوں جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے، کبھی بناتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں. پھر ہاں یہ عراقی عمال کی طرح تو نہیں ہے. ہاں جی، کہا حتی تجین النفقہ، یہاں تک کہ اس محلات کا میٹیریل جب تک نہیں آ جاتا یہ اس وقت تک رکے رہتے ہیں. فقلت لهم وما نفقتكم، ان کا نفقہ کیا ہے، ان کا مال میٹیریل مواد کیا ہے. قول المؤمن فی الدنیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیرے اور میرے جنت میں بنائے گئے محلات کا میٹیریل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر صلوات. اب یہ آپ کے اور میرے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے محلات کتنے بڑے ہوں گے. جو کوئی جتنا یہ چلتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے، اگر ہم ادھر سے گھر جا رہے ہیں راستے میں پڑھتے ہوئے تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، شغلوا ملائکہ، سبحان اللہ. ہاں جی، جتنا ذکر پڑھتے رہیں گے اتنے محلات بڑے بنیں گے. پانچواں اثر تکوینی اس ذکر کا، میزان اعمال میں سب سے وزنی ترین ذکر کا نام باقیات الصالحات ہے. علامہ مجلسی نے بحار میں اس روایت کو لکھا کہ رسول خدا کا ایک چرواہا تھا جو بھیڑیں چراتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول، اس قسم کے جو بندے ہوتے ہیں نا قریبی، یہ بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر ساتھ رہتے ہیں نا. ہاں جی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا سے یہ اکثر سنتا تھا کہ خمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی ترین چیزیں ہوں گی. وزنی سے مراد کوئی مادی وزن نہیں ہے اس کا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 یہ والولد الصالح یتوفى لمسلم فیصبر، کسی اس مسلمان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ اپنے بیٹے کی وفات پہ صبر کرے تو اس کا یہ صبر کرنا یہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی ترین عمل شمار ہوتا ہے. صلوات بھیجتے ہیں ایک محمد والے بیت محمد کی ذات. کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں آپ کے چہروں کے اوپر تھکاوٹ کو دیکھ کے. صلوات بھیجیں محمد والے بیت محمد. بار دیگر صلوات بھیجیں محمد والے بیت. چھٹا اور 5واں پتنی عدد آپ گنتے جائیں کتنا بنتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سید التسابیح میں سے شمار ہوتا ہے. تمام جتنی بھی آپ تسابیح پڑھتے ہیں نا، تسبیح پڑھتے ہیں، ان تسابیح میں سے، ان تسبیحوں میں سے سب سے افضل تسبیحوں کی جو سردار تسبیح ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سید التسابیح، تمام تسابیح کی یہ سید و سردار ہے. فمن قال فی یوم 30 مرہ، جو بندہ دن میں 30 مرتبہ یہ ذکر کہے، کان خیرا لہ من عتق رقبۃ، یہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. وَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ 10,000 فَرَسٍ
یوجہ فی سبیل اللہ، یہ 10,000 ایسے گھوڑوں سے افضل ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے بھیج دیے جائیں۔ وما یقوم من مقامہ الا مغفورا لہ الذنوب، ان تسبیحوں کو پڑھنے والا جو بندہ 30 دفعہ بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے، یہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا کہ تسبیح فاطمہ کے صدقے میں اللہ اس کو یوں بنا دے گا جیسے کہ آج شکم مادر سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مَدِينَةً، اللہ ایک حرف کے بدلے میں، ایک کلمہ نہیں، سبحان میں کتنے حرف ہیں؟ ایک حرف کے بدلے میں جنت میں کیا عطا کرے گا؟ ایک شہر عطا کرے گا۔ جنت کا شہر ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ نجف اشرف میں کی مساحت ہے، ہاں جی، جہاں آپ اتنے لمبے لمبے ذکر پڑھیں گے سبحان اللہ سبحانہ و تعالی، ہاں جی، تو وہاں پہ جو محلات بنیں گے ان کو آپ کاؤنٹ کریں نا، کتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے ہوں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل بیت محمد کی ذات۔ اور آخری چیز، اور آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں، انتہائی پیاری روایت جس کو عدت الداعی میں نقل کیا گیا ہے، امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا، التسبیح نصف المیزان، تسبیح جو ہے وہ نصف میزان ہے، یعنی آپ کے ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے نا، اس کا آدھا حصہ تو آپ کی تسبیح اس کو فل کر دے گی۔ والتحمید یملأ المیزان، اور الحمدللہ جب آپ کہیں گے نا تو میزان ترازو کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ فل ہو جائے گا۔ واللہ اکبر یملأ ما بین السماوات والارض، اور جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر کام ترازو کے پلڑے سے کراس کر کے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر دیتا ہے۔ فرمایا الا اعلمکم خمس کلمات خفیفات علی اللسان وثقیلات علی المیزان، کیا تمہیں کوئی ایسے 5 کلمے نہ بتاؤں جو زبان میں تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں وہ بڑے وزنی ہیں؟ یرضین الرحمن ویطردن الشیطان، جو رحمان کو راضی کرنے کا موجب بنتے ہیں اور شیطان کو بھگاتے ہیں۔ وَهُنَّ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ مِن تَحْتَ الْعَرْشِ، اور اللہ کے عرش کے سائے تلے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور ایک اور چیز بھی شاہ صاحب، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اسم اعظم ہے جو اسم اعظم کے اتنا قریب ہے کہ جس طرح آپ کی اور میری آنکھ کی سیاہی سفیدی کے قریب ہے، اتنا اسم اعظم کے قریب ہے۔ اور یہ اذکار اہل بیت علیہ السلام نے یوں ہی نہیں بتا دیے، ان کے کوئی اثرات ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، اور ان کے اوپر پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ آپ آتے جاتے درس پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سوتے وقت سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، سونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی انسان کو فرصت ملے، بجائے اس کے کہ انسان وہ وقت سارا اپنا سوشل میڈیا کے اوپر گزارے۔ ایک مدرسے کے پرنسپل صاحب مجھے آئے، میرے خیال فضائل تو آپ سن چکے ہیں، مصائب بھی سن چکے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا حق بنتا ہے ہمارا، بتائیں۔ ایک مدرسے کی یہاں نجف کے پرنسپل صاحب عراقی، وہ آئے، وہ کہہ رہے تھے شیخنا آپ سے ایک بات ڈسکس کرنی ہے، یہ بات جو ہے نا اس کو فیس بک کے اوپر نہیں ڈالنا ہے، اس مسئلے کو، ہماری اندر کی بات ہے، اس کو اندر رہنا چاہیے۔ کیا ہے بتائیں؟ کہا کہ
آپ کے طلبہ ہمارے مدرسے میں رہتے ہیں، صبح نماز کے لیے ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا ہے، اگر ہم نہ اٹھائیں تو وہ نہیں اٹھتے ہیں۔ یہ ایک نہیں کئی مدارس سے یہ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ طلبہ صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کجا طالب علم کے لیے نجف اشرف میں نماز شب کا پابند ہونا، اور کجا وہ صبح کی 2 رکعت نماز بڑی مشکل سے پڑھے، نہ اس سے پہلے اقامت، نہ اس سے پہلے آذان، نہ اس کے بعد تسبیح، نہ اس کے بعد کوئی ذکر، آنکھیں بند کر کے بڑی مشکل سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دوبارہ پھر جا کے سو جائے۔ ایسے بندے کو کیا آپ کہیں گے کہ اس نجف میں ہوئے، اس کو نور کے انبار اس کو لگیں گے اور اس کو توفیقات کے دریچے اس کے لیے کھولیں گے؟ جو آذان کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 ایسی صفیں لگاتا ہے کہ جس کے بارے میں راوی نے پوچھا مولا اس کی حد کیا ہوگی؟ کہا کم سے کم مشرق سے مغرب تک، زیادہ سے زیادہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت ہوگی۔ اور اگر میں ہی تسبیح میں ہی اقامت نہ کہوں اور میں ہی آذان نہ کہوں آذان سے پہلے، تو پھر کل میں جب پاکستان میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو میں کیسے آذان کے فضائل اور اقامت کے فضائل لوگوں کو سناؤں گا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے مجھے اپنی ذات سے یہ چیز شروع کرنی ہے کہ کیا میں آذان سے پہلے، اور یہ میں نے دیکھا ہے اکثر طور پہ اللہ اکبر شروع ہو جائے، نہیں، یہ کیوں ثواب موجود ہے؟ اور جو فقط اقامت کہتا ہے اس کے پیچھے 1 صف ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرق رکھا ہے کہ جو آذان اور اقامت کے ساتھ کہے گا اس کے پیچھے 2، جو فقط اقامت کہے گا اس کے پیچھے 1 صف ہوگی۔ ان چیزوں کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے جو نماز کا ادب بتایا ہے، کس طرح اس نماز کو پڑھنا ہے، خشوع کے ساتھ، نماز شب کی پابندی کے ساتھ طالب علم نماز شب پڑھے۔ وگرنہ نجف کے علماء کی آپ سیرت پڑھیں، ان کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نجف کے علماء کی سیرت کو انسان پڑھتا ہے کہ کیا یہ بھی انسان عادی انسان ہو سکتا ہے؟ جو ناراض ہو رہے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات محمد صلوات وَهُنَّ مِن كُنُوزِ، معاف کیجئے گا، وَهُنَّ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ مِن تَحْتَ الْعَرْشِ، اور یہ 5 کلمات اللہ کے عرش کے سائے تلے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ وَهُنَّ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، اور وہ باقیات صالحات ہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ کیوں نہ بتائیں وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جس کو میں نے کنز من کنوز کہا ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا خمس بخن بخن لہن ما اثقلہن فی المیزان، ہاں جی، بخن بخن لہن، مبارک ہو اس کے لیے کہ جس کے نام اعمال میں یہ 5 وزنی چیزیں ہوں گی، مبارک ہے اس چیز کے لیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبارک دے رہے ہیں۔ ایک صلوات وہ افراد پڑھیں کہ جو یہ تحیہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ یہ تسبیح پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد۔ بس 2 جملے جناب سیدہ کی تسبیح کے متعلق عرض کر کے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ مصائب شاہ صاحب نے کل بہت پڑھا ہے، خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، ان کو بہترین اور ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں جو سبق آتا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری تسبیح اور نماز کے ختم ہونے کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نماز کی تعقیبات میں سب سے پہلی تعقیب جو ہے جس کو علماء نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔
تعقیبات میں سب سے افضل اور آکد ترین جو تعقیبات شمار ہوتی ہے وہ تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور یہ تسبیح اگر قبر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے بنائی ہو تو پھر پڑھنے والے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہاتھ میں رہو یہ دانے خود اللہ کی تسبیح پڑھیں گے اور اس کا ذکر قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور یہ سب سے پہلے کربلا کی واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے جس جگہ پہ اپنے بابا کے لاشے کو اٹھایا تھا فَأَخَذَ قَبْضَةً مِّن تُرَابِ قَبْرِ أَبِي، اپنے بابا کی قبر سے ایک مٹھی لی تھی اور اسی سے ایک تسبیح بھی بنائی تھی اور ایک سجدگاہ بھی بنایا تھا. اور جب گئے تھے نا یزید کے دربار میں تو وہی تسبیح سید الساجدین کے ہاتھ میں تھی اور جناب امام سجاد علیہ السلام وہی تسبیح پڑھ رہے تھے. گویا یزید کے دربار میں بھی یہ کھلا اعلان کر رہے تھے کہ میں اپنے بابا کی تسبیح کو لے کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت تک نہ تو میرے بابا کے ذکر کو مٹا سکے گا نہ اس تسبیح کو مٹا سکے گا کہ جس کی خاطر میرے بابا نے اپنی جان دی ہے. سن چکے ہیں مصائب شہادت کے چند جملے. کتنا مشکل تھا سیدہ کے لیے امیر المومنین کو الوداع کہنا. واقعاً یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ جناب سیدہ کس انداز سے امیر المومنین کو الوداع کر رہی تھیں. آئیے ذرا وصیت کے ان جملوں کی طرف غور کیجئے. یا ابن العم، اے میرے چچا زاد، اذا قضیت نحبی فاغسلنی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینا. میرے جسم سے پہراہن کو نہ ہٹانا. فإنی طاہرۃ مطہرہ، میں پاک و پاکیزہ بی بی ہوں. وادفنی فی اللیل اذا ہدت العیون ونامت الابصار، جب سارے علی سو جائیں نا اس وقت میرا جنازہ اٹھانا. وادفنی لیلا لا نہارا، مجھے رات کو دفن کرنا دن کو دفن نہ کرنا. سرا لا جہارا، اور مجھے مخفی انداز میں دفن کرنا، سب کو نہ بتانا. اوف، اور بڑا ہی دردناک جملہ کہا ہے. آپ کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا جب، وہ 100 وصیت کرتا ہے کہ میری قبر ایسی بنانا، فلاں جگہ پہ بنانا، فلاں میٹیریل لگانا، فلاں مواد لگانا. جناب سیدہ نے جو علی ابن ابی طالب کو وصیت کی، کہا اف موضع قبری، میری قبر کے نشان مٹا دے. میری قبر کے نشان مٹا دینا. وحنتنی بفاضل حنوت ابی، میرے بابا کا جو حنوت تھا، جو اس سے بچا ہوا تھا، اس سے باقی ماندہ حنوت سے مجھے حنوت دینا. وصلی علیہ، اور مجھے تم میرے اوپر نماز پڑھنا. استودعک اللہ یا ابا الحسن، اے ابو الحسن الوداع کر رہی ہوں تمہیں. اور اگلا جملہ اس مجلس میں جو سادات بیٹھے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. وَأَقْرَأُ وَلْدَيَّ السَّلَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک آنے والی میری اولاد سادات کو میرا سلام دینا. او سادات جو مجلس میں بیٹھے ہو، آؤ مل کے کہو وا فاطمہ وا زہرا. ختم ہو گئی وصیت، اجرکم علی اللہ، ختم ہو گئی وصیتیں.
بالآخر وہ وقت آیا، اسماء کو کہا اسماء دروازے کا جلنے کا مصائب شاہ صاحب پڑھ چکے ہیں، مجھے حکم ہے کہ میں شہادت پڑھوں۔ اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، حسن حسین کو بھیجا جاؤ، نانا کی قبر پہ ماں کی شفا یابی کی دعا کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ زینب و کلثوم کو بنی ہاشم کی بعض خواتین کے گھر بھیج دیا تاکہ میری موت کے وقت میری بیٹیاں میرے گھر نہ ہو۔ میری موت کے وقت میری زینب مجھے نہ دیکھے، اور میری موت کے وقت ام کلثوم مجھے نہ دیکھے۔ اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، اور جب میری تسبیح کے پڑھنے کی آواز کم ہو جائے، شاید یہی تسبیح ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس وقت سمجھنا کہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی۔ اسماء نے کہا کچھ دیر گزری تھی، آواز بند ہو گئی، میں سمجھ گئی کہ سیدہ اب دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ ادھر جلدی کے ساتھ جو اتنا کوئی رب تھا نا ارواح میں، حسن حسین جلدی سے گھر کے صحن میں آئے۔ کہا اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لو، آپ کی اماں سو رہی ہے۔ کہا اسماء یہ ہماری اماں کے سونے کا وقت نہیں ہے، ہمیں اماں سے ملاؤ۔ عزادارو یہ جملہ نہ پڑا ہوتا تو نہ آپ کے سامنے پڑھتا۔ حسن مولا آگے بڑھے، ماں کے سر کے اوپر منہ رکھا اور کہا یا اماں کلمینی قبل ان تفارق روحی بدنی، اماں مجھ سے ہم کلام ہو قبل اس کے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو غریب کربلا نے بھی کہا اماں آواز دو قبل اس کے کہ میرا جگر پارا پارا ہو جائے، میں کہوں گا یہ مدینہ ہے۔ آپ نے آواز دی لیکن آواز جواب نہ آیا، لیکن ایک اور منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 28 رجب کو حسین کا ہاتھ اماں کی قبر پہ ہے، سلام کیا اماں، غریب بیٹا جا رہا ہے۔ وہ قبر سے 3 جواب آئے، السلام علیکہ یا غریب الام۔ او ماں کے پردیسی بیٹے میرا سلام، السلام علیکہ یا عطشان الام۔ او ماں کے پیاسے بیٹے الوداع۔ تیسرا جملہ سن سکو گے، کہا السلام علیکہ یا سحقان الام۔ او گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جانے والے حسین، اماں کا سلام قبول۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سیدہ کو پرسہ بھی دیتے آؤ اور اپنے ذہن کو نجف سے ہٹا کے ذرا جنت البقیع کی طرف لے جاؤ۔ آپ کے عزیز و اقارب بھی رخصت ہوتے ہیں، وہ پہلی رات قبر پہ چراغ جلتا ہے، عزیز و اقارب قبر پہ جاتے ہیں۔ ہائے بطول تیرے بابا کا روضہ تو بڑا روشن ہے آج کی رات، آ ذرا بابا کے گنبد کو دیکھ اور اپنی تربت کو دیکھ۔ عزادارو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دوڑے، مسجد کی طرف آئے، مسجد میں اپنے بابا کو کہا کہ بابا
ماتت امنا فاطمہ، ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ روایت کا جملہ ہے وقع علی علی وجہہ، علی ابن ابی طالب منہ کے بل زمین پہ گرے۔ او فاتح خیبر علی، آئے امیر المومنین گھر، غسل و کفن کا اہتمام ہوا، غسل دے رہے ہیں۔ اچانک غسل کے دوران اسماء کی چیخ نکلتی ہے۔ کہا اسماء بلند آواز سے نہ رو، مدینہ کے لوگ سن لیں گے، بطول دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ غسل دینا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے دیوار کی طرف رخ کیا اور بیٹھ گئے اور بلند آواز سے ایک چیخ ماری۔ اسماء نے کہا مولا ابھی تو ہمیں روک رہے تھے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا اسماء زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ساری زندگی مجھے نہ بتایا۔ جنازہ تیار ہو گیا، حسن و حسین کو بلایا، زینب و کلثوم کو بلایا، آؤ ماں کا الوداع کر لو۔ جیسے بھی الوداع ہوا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، جنازہ اٹھا۔ آئے امیر المومنین، قبر کے دہانے پہ بیٹھ کے امیر المومنین نے ایک جملہ زمین کو خطاب کر کے کہا، اے زمین اپنی امانت مجھ سے لے لے۔ قبر کے دانے پہ آ کے کہا، اے زمین فاطمہ کو مجھ سے لے لے۔ عزادارو، علی نے کہا فاطمہ جب جانا نا اپنے بابا کے پاس، علی کا سلام کہنا اور اس امت کے مظالم بتانا، کیسے تیرا پہلو شکستہ ہوا اور کیسے تیرا محسن شہید ہوا۔ تعویذ قبر بند کیا۔ آخری جملہ جو علی ابن ابی طالب نے قبر کو بند کرنے کے بعد کہا نا وہ یہ تھا، کہا اما حزنی فسرمد، میرا حزن ہمیشہ رہے گا، اور فاطمہ تیرے بعد علی کبھی سکون نہ پائے گا۔ واما لیلی فمسہد، اور میری راتیں تیرے غم میں جاگیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔